السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله۔ أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم۔ يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون۔ يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا۔ يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما۔ أما بعد، فإن خير الكلام كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار۔ أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير۔ وقال النبي صلى الله تعالى عليه وآله وسلم: إياك والمعصية فإن المعصية حلت سخط الله عز وجل۔ معزز و مکرم علماء کرام، اساتذہ کرام، حاضرین، میری آواز کو سننے والی پردہ نشین خواتین، مائیں اور بہنیں، رات کا کافی حصہ بیت چکا ہے، اس لیے زیادہ تمہیدی گفتگو نہ کرتے ہوئے بلا کسی تاخیر کے اپنے موضوع کو آپ کے سامنے رکھوں گا۔ ہمارا یہ موضوع ہے اس پروگرام کے اندر کہ انسانی زندگی پر گناہوں کے اثرات کیسے مرتب ہوتے ہیں اور کس کس پرکار کس کس طرح سے ہوتے ہیں۔ ہم اور آپ سماج اور معاشرے کے اندر رہتے ہیں، ایک دوسرے سے دیکھ ایک دوسرے سے تعلقات قائم کرتے ہیں، پتہ نہیں کون کون سے گناہوں کا ارتکاب کرتے ہیں، لامحدود گناہیں ہیں ہماری۔ ان گناہوں کے برے اثرات، سنگین اثرات جو ہمارے اوپر مرتب ہوتے ہیں، جن گناہوں کی وجہ سے ہم اور آپ پریشان ہیں، ان کا تعلق کیا ہے اور ان کو آپ کے سامنے مختصر رکھا جائے گا۔ اللہ تبارک و تعالی نے جاہل ایمان کی بات کی، انسانوں کو پیدا کرنے کا مقصد بتلایا۔ انسانوں کے بارے میں اللہ نے فرمایا کہ بندہ میری عبادت کرے، میری بندگی کرے، میرے توحید کا گن گائے۔ وہیں پر اس چیز کا پابند بنا دیا کہ وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ،
جو انسان اللہ اور اس کے رسول کا فرما بردار ہوگا، گناہوں سے بچتا رہے گا، اللہ تبارک و تعالیٰ ایسے شخص کو بڑی کامیابی سے نوازے گا۔ یہ چیز ہوئی ہمارے اندر۔ لیکن ہم اور آپ شعوری طور پر، لاشعوری طور پر کیسا بھی کر کے گناہوں کے ارتکاب کر بیٹھتے ہیں۔ ان گناہوں کا ریئیکشن ہماری زندگیوں پر کیا ہوتا ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ طٰہٰ آیت نمبر 124، 125، 126 کے اندر فرمایا، کیا فرمایا؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَىٰ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا کہ اے لوگوں، قیامت کے منظر کو یاد کرایا، جو شخص ہمارے ذکر سے رات پرہیز کرے گا، دنیا کے اندر میری توحید کا گن نہیں ڈالے گا، میرے رسول کی پیروی نہیں کرے گا، میرے رسول کی باتوں کو تسلیم نہیں کرے گا، فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ أَن تُصِيبَهُمْ فِتْنَةٌ أَوْ يُصِيبَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ۔ جس نے میرے حکم سے نافرمانی کی، انکار کیا، بچتا رہا، اللہ کہتا ہے کسی فتنے میں مبتلا کیا جائے گا۔ فتنے کے تفسیر شرک سے کی گئی، آدمی شرک میں مبتلا ہو جائے گا یا تو اسے کوئی دردناک عذاب آ جائے گا۔ وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً وَضَنْكًا وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَىٰ۔ جو انسان میرے ذکر سے راست کرے گا قیامت کے دن، تو چھوڑ دو، دنیا کے اندر اس کی دنیاوی معیشت تنگ ہو جائے گی۔ کماتا ہے برکت میں، ہے نا، جتنا کماتا ہے کھا بیٹھ جاتا ہے، پتہ ہی نہیں چلتا ہے، روزانہ بکھار رہتا ہے کہ نہیں؟ اللہ کہتا ہے میرے ذکر سے راست کرو گے، دنیاوی زندگی تباہ ہو جائے گی، دنیا کے اندر سکون نہیں، چین نہیں، اطمینان نہیں۔ آخرت کا عذاب اللہ نے کیا کہا؟ قیامت کی طرح اندھا کر کے اٹھایا جائے گا۔ اللہ سے کہے گا لما حشرتنی اعمی وقد كنت بصیرا۔ اللہ دنیا کے اندر تو دیکھتا تھا، آج اندھا کا ہے، تو اللہ نے کہا اتت کا آیاتنا فنسیت وکذالک اليوم تنسیٰ۔ ویسا ہونا چاہیے تمہارے ساتھ، میری آیتیں دنیا کے اندر بتلائی جاتی تھی، تم کو بتائی جاتی تھی، سنائی جاتی تھی، جانتے تھے، سمجھتے تھے، ہر چیز کرتے تھے، لیکن تم میری باتوں پر دھیان نہیں دیتے تھے۔ آج تمہارے اوپر بھی تم کو اگنور کر دیا گیا، تمہارے اوپر کوئی دھیان نہیں، جاؤ کذالک اليوم تنسیٰ، آج کے دن تمہیں بھلا دیا گیا۔ یاد کر لو، ہمارے گناہوں کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالی ہماری معیشت کو، ہماری کمائی کو، سب کو برباد کر دے گا۔ کر رہا ہے اللہ، کوئی چوکنے کی دیر اس میں نہیں ہے، اللہ کر رہا ہے، ہم جان رہے ہیں، لیکن ابھی لائٹ نہیں جلی ہے، اس لیے ہم اور آپ دھکے میں نہیں آ رہے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی نے ہماری اور آپ کی زندگی کو بنانے کے بعد ہمیں اور آپ کو اپنا مطیع بنا دیا، اپنا فرما بنا دیا، لیکن ہم گناہ کی طرف آتے ہیں، دیکھتے ہیں گناہ کا نقصان کیا ہے۔ کیا ہے گناہ کا نقصان؟ پہلا نقصان ہم اور آپ دیکھ لیں، اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی وضاحت کے ساتھ اس چیز کو بیان فرمایا، جسے امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ اپنے سنن کے اندر 3334 نمبر پر نقل کرتے ہیں۔ علامہ البانی نے اس حدیث کو صحیح سنن ترمذی کے اندر صحیح کہا، کہتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان المؤمن اذا اذنب، جب کوئی بندہ گناہ کرتا ہے، ان المؤمن اذا اذنب، جب کوئی بندہ گناہ کر لیتا ہے، کر بیٹھتا ہے، اور اذا کب آتا ہے اس چیز کی وضاحت کا یہاں موقع نہیں ہے۔ ان المؤمن اذا اذنب نقطة سوداء في القلب فإن تاب ونزع سقل قلبه زاد حتى يعلم قلبه۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مومن انسان جب گناہ کرتا ہے، برائی کر لیتا ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے دل پر ایک سیاہ دھبا لگا دیتا ہے، گورا چٹا رکھتا ہے، لیکن دل کی سیاہی اس کے اندر موجود ہے۔
اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب گناہ کرتا ہے دل میں سیاہی لگ گئی، اگر توبہ کر لیتا ہے شرمندہ ہو جاتا ہے، دوبارہ نہ گناہ کرنے کا عزم کر لیتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو اس سیاہی کو مٹا دیتا ہے۔ لیکن اگر وہ گناہ پر گناہ کرتے دیا جاتا ہے، کوئی پرواہ نہیں ہے، پورا دل سیاہ ہو جاتا ہے، کالا ہو جاتا ہے وہ۔ فذلک الرجل الذی ذکر اللہ عز وجل فی القرآن کلا بل ران علی قلوبہم ما کانوا یکسبون، یہی وہ زنگ ہے، یہی وہ میل ہے، اور یہی وہ کالک ہے جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کے اندر ذکر کیا کہ ان کے دلوں پر جو زنگ لگے ہوئے ہیں کسی اور بیس بنیاد پر نہیں، یہ ان کے گناہوں کا، ان کے برے اعمال کا، ان کی گندگیوں کا اور ان کی بے حیائیوں کا حشر کا نتیجہ۔ گناہ کا ایک نقصان دیکھیے، میں سیریل وائز بتلاتے جاؤں گا، دھیان میں رکھتے، ہو سکتا ہے جس میں کچھ بھی لوں، تیسرا کیا ہے، چوتھا کیا ہے، دوسرا کیا ہے۔ پہلا نقصان کیا ہے، آپ کے سامنے رکھ دیا گیا، دل سنگ آلود ہو جاتا ہے، دل پر سیاہی اور کالک لگ جاتی ہے۔ انسان اللہ تبارک و تعالیٰ جب دل پر سیاہی لگ جائے، دل کالا ہو جائے تو اللہ کی عبادت نہیں ہوتی ہے، دین کی بات نہیں سمجھ میں آتی ہے اسے، اللہ اس کے رسول کی باتیں نہیں سمجھ میں آتی ہے، ان کی باتیں اسے سمجھ میں آتی ہیں اور اللہ اس کے رسول کی باتیں اسے سمجھ میں نہیں آتی ہے۔ یہ تو ایک نقصان ہوا۔ اسی طریقے سے ہم اور آپ دیکھتے ہیں حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ نے ایک نقصان اور ایک اثر اپنا یہ بھی بتلایا جسے امام مالک رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب موطا کے اندر ذکر کیا، علامہ البانی نے اس کی بھی تصحیح فرمائی ہے اور دوسرے علماء نے بھی اس کی تصحیح کی ہے۔ کہتے ہیں حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ، ان للحسنۃ ضیاء فی الوجه ونورا فی القلب وسعة فی الرزق وقوة فی البدن ومحبة فی قلوب الخلق۔ فٹ کرو اپنے اوپر، ایک انسان جب نیکی کرتا ہے، بھلائی کرتا ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی کہتے ہیں ان للحسنۃ ضیاء فی الوجه، چہرہ منور ہو جاتا ہے، کالا ہوتا ہے لیکن اللہ کا نور اس پر چمکتا ہے۔ نیکی کرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے اوپر ایک اس کے چہرے پر نور لا دیتا ہے، ساتھ رزق میں کسوٹ بھی ہو جاتی ہے، چہرے پر روشنی، رزق میں کسوٹ بھی، بدن میں طاقت اور قوت، جسمانی طاقت اس کے اندر آ جاتی ہے، لوگوں کے درمیان محبوب ہو جاتا ہے، لوگ اسے پسند کرنے لگتے ہیں۔ لیکن گناہ وَإِنَّ لِلسَّيِّئَةِ سَوَادًا فِي الْوَجْهِ وَبُغْضًا فِي قُلُوبِ الْخَلْقِ وَنَقْصًا فِي الرِّزْقِ، کتنی خطرناک بات مانو اور آپ کے لیے سوچو، کوئی انسان جب گناہ کرتا رہتا ہے، جب برائی انجام دیتا رہتا ہے، چہرہ سیاہ ہو جاتا ہے، گورے ہونے کے باوجود بھی اس چہرے پر کالک نظر آتی ہے، چہرہ سرخ ہوتا ہے لیکن پھر بھی وہ لوگوں کے درمیان محبوب ہوتا ہے، چہرے پر روشنی نہیں، جسم میں طاقت نہیں، ہلاکت ہو گیا، 10 کلو وزن نہیں اٹھا پا رہا ہے، رزق سے برکت بھی ہٹا لیتی۔ یہ گناہ کا ایک اثر یہ بھی ہے ہماری اور آپ کی زندگی کے اندر۔ اچھا، یہ اثر لیے اب آگے آئیے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کو دیکھتے جاتے ہیں، اپنی زندگیوں کا مطالعہ اور محاسبہ کرتے جاتے ہیں۔ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کس کس انداز سے ہمیں گناہوں سے باز رکھنے کی تاکید کی ہے، لیکن ہم اور آپ پر میرے نبی کا معاملہ یہ ہے کہ کہتے ہیں کہ میں تمہاری کمر پکڑ کر جہنم سے نکال رہا ہوں، تم یہ ہو کہ اسی میں کودتے جا رہے ہو۔ میرے نبی کی قربانیوں کو یاد کرو، میری نبی کی زندگی کو یاد کرو، کس طرح خود گناہوں سے میرے نبی بچے، صحابہ کرام کو بچایا، امت کو بچنے کی تاکید تھی، لیکن یہی امت گناہوں میں، برائیوں میں دوسری قوموں سے زیادہ ملوث ہے۔ کہتے ہیں نا، ایک سے بچنے کے چکر میں سینکڑوں کو گلے میں لینا پڑتا ہے کہ نہیں؟ اللہ کے رسول کی بات کو مانے ہوتے تو کاہے کو سینکڑوں گناہیں کرتے، کاہے کو دوسری برائیاں انجام کرتے، نہیں کرتے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کی روشنی میں ہم دیکھتے جاتے ہیں
گناہ کا دوسرا نقصان کیا ہے؟ انسان اپنی قدر اللہ کے یہاں گاؤں بیٹھتا ہے. اللہ نے قدر دی ہے بندوں کو. اللہ کے یہاں بندوں کا ایک مقام ہے. دنیا کیا ہے ان کے سامنے؟ اللہ کے یہاں بندوں کا ایک مقام ہے, ایک مومن کا مقام ہے. جنت مومن کے لیے ہے. اور ہم اور آپ یہ ہے کہ اپنے گناہوں کی وجہ سے ہم اپنی قدر اللہ رب العالمین کے یہاں گوا بیٹھتے ہیں اور برباد کر دیتے ہیں اپنی اہمیت کو, اپنے آپ کو, اپنی زندگی کو, اپنے قدر کو گوا بیٹھتے ہیں اللہ رب العالمین کے. مسند احمد کی روایت ہے, اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ علامہ احمد الکریم رحمہ اللہ نے اس حدیث کو مسند احمد کی تحقیق کے اندر کہتے ہیں ایاک والمعصیہ فإن المعصیۃ تحل سخط اللہ عز وجل. گناہ سے بچتے رہو. سمجھتے ہو کیا گناہوں کو؟ کیا سمجھتے ہیں گناہوں کو؟ ایاک والمعصیہ, گناہوں سے بچتے رہو, کیونکہ یہ گناہ ہے انسان کے اوپر اللہ کی ناراضگی کو حلال کر دیتی ہے. دنیا کی ساری طاقت آپ سے محبت کرتی ہے, آپ پر دل و جان نثار کرتی ہے, لیکن اللہ ناراض ہو جائے وہ تو عز من تشاء و تذل من تشاء. کیا سمجھتے ہیں؟ اللہ جس سے ناراض ہو جائے دنیا کی ساری طاقت اس سے محبت کرے کوئی کچھ نہیں. جس کو اللہ محبوب بنا لے اپنا, دنیا کی ساری طاقت دشمنی کرے اللہ بچا لے گا. اسی لیے ایک مستشرق اور ایک سنت نے کہا تھا, غالباً وہ اسکولوں میں پڑھائی جاتی ہے, چوتھی یا پانچویں کلاس کے اندر وہ دوہا پڑھایا جاتا ہے, ہندی کے اندر ہے, جا کو راکھے چائیا مار نہ سکیے کوئی, بال نہ باقا کر سکے جو تک بیری ہوئے. اللہ والے ہو جاؤ, دنیا کچھ نہیں کر سکتی ہے. جس کو اللہ دلانا چاہے دنیا کی ساری طاقت مل کر فنا نہیں کر سکتی. جس کو اللہ فنا کرنا چاہے دنیا کی ساری طاقت مل کر سلا نہیں مل سکتی ہے. اللہ کے یہاں اپنی قدر کو بندہ گوا بیٹھتا ہے. کس وجہ سے؟ اپنے گناہوں کی وجہ سے. وَمَن يُهِنِ اللَّهُ فَمَا لَهُ مِن مُكْرِمٍ, جسے اللہ رسوا کر دے, ذلیل کر دے, مہین کر دے, دنیا کی کوئی طاقت اسے عزت نہیں دیتی ہے. یہ گناہ کا دوسرا نقصان ہوا کہ اللہ کے نزدیک بندہ اپنے قدر کو اور اپنی اہمیت کو گوا بیٹھتا ہے, جسے میں نے مسند احمد کے حوالے سے آپ کے سامنے پیش کر دیا. اسی طریقے سے گناہ یہ انسان کو اللہ سے تو چھوڑ دو, رسول اللہ سے تو چھوڑ دو. آج دعوی محبت کرنے والے, آج رسول کی محبت کا دم بھرنے والے کون کسی نے رسول کی محبت کے نام پر کرتے ہو؟ جو اللہ اس کے رسول کی محبت سے غافل ہو گیا, دین الہی سے بیزار ہو گیا, گناہوں کا پرندہ ہو گیا, گناہوں کا عاشق ہو گیا. اللہ رب العالمین نے فرمایا ایسا انسان اپنے آپ سے بھی غافل ہو گیا. میں کون ہوں اسے کچھ پتا نہیں ہے, میں کون ہوں, میری حیثیت کیا ہے, میرا مقام کیا ہے, اس سے بھی انسان دور ہو جاتا ہے اور اس سے بھی کوئی اس کا ناتا نہیں رہ جاتا. اللہ نے سورہ حشر کے اندر فرمایا, سورہ حشر کی پڑھتے جائیے, اللہ نے کیا فرمایا, وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ نَسُوا اللَّهَ فَأَنسَاهُمْ, ان کی طرح مت ہو جاؤ جو اللہ کو بھول گئے. نتیجہ یہ ہو گیا وہ خود اپنے آپ کو بھول گئے. اللہ کو بھولو گے اپنے آپ کو بھول جاؤ گے, گناہ کرو گے اپنے رب کو تو بھولو گے, اپنی حیثیت اپنا مقام بھول جاؤ گے. جتنی برائیاں کرو گے برائیوں کی بیس پر ہم اور آپ اپنے نفس کو بھول جائیں گے اور اپنا مقام کیا تھا. ایک آدمی دیکھو جب گناہ کرتا ہے, گناہ, ایک شرابی کو دیکھے آپ, جب شراب کے نشے میں ٹن ہوتا ہے اپنے آپ کو دیکھتا ہے میں کون ہوں, اپنے آپ کو تو امبانی سمجھتا ہے, سوچنا وہ ہے کہ نہیں, اپنے آپ کو تو سب سے بڑا مالدار دھنکر سمجھتا ہے, اس کو اپنی قدر بھی گوا بیٹھتا ہے اللہ کے نزدیک اور اپنے نزدیک. یہ گناہ کیسے کرنا ہے؟ مختصراً ذکر کر دیا جائے کہ گناہ کا چوتھا نقصان ہماری اور آپ کی زندگی پر کیسے مرتب ہوتا ہے.
جب گناہ بندہ کرنے لگتا ہے شرم و حیا ختم ہو جاتی ہے کہ نہیں؟ شرم و حیا ختم ہو جاتی ہے. اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذا لم تستحی فاصنع ما شئت، جب تمہارے اندر شرم و حیا نہ ہو ننگے ناچو. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تمہارے اندر شرم و حیا نہ ہو تو جو چاہے جو کرو. ہماری بیٹیاں بے پردہ ہیں، ہماری گھر کی بیویاں بے پردہ ہیں، ہماری ماں اور بہنیں بے پردہ ہے، بے پردگی کے ساتھ گھماتے ہیں، ہمیں کوئی فرق نہیں ہے. ہم شادی کرتے ہیں، ماحول تو اتنا خراب، مخلوط مجلسیں قائم کرنا ہماری زندگی کا جزیرہ ہے تو بن چکا ہے. شادی کے اندر کھانا پہنچانے والے مرد ہیں، کھانا پہنچاتا ہے مرد، کھانے کو تقسیم کرتا ہے مرد. ارے بھائی کتنے زیادہ دور سے ہم اور آپ نے جس طرح وہ گناہ کا مستحق ہے برابر کے برابر گناہ کا مستحق ہم اور آپ. کیا سمجھ کے رکھتے ہیں ہم؟ مخلوط تعلیم حرام، مخلوط مجلس حرام اور مخلوط جتنے بھی چیزیں ہیں مرد و زن کا ڈھائی اخلاق و تمام چیز حرام. کیا سمجھتے ہیں آپ؟ اذا لم تستحی فاصنع ما شئت، شرم و حیا نہیں ہے، جو چاہو جو کرو، بے پردگی جس طرح چاہو کرو، بے حیائی جس طرح چاہو کرو. کوئی روکنے اور ٹوکنے والا نہیں ہے، کوئی تنبیہ کرنے والا نہیں. کون کرے گا جب سب بے حیا کرے گا؟ کون؟ جب سب بے حیا. سماج اور معاشرے کا یہ حال. تو گناہ کا ایک نقصان انسانی زندگی سے شرم و حیا اڑ گئی. اب بے حیائی اس کے یہاں پائی جاتی ہے. بے حیائی ہر قسم کے اعتبار سے اس کے اندر موجود ہے. اسی طریقے سے گناہ کا ایک اہم سبب، ایک اہم اثر اور ایک خطرناک اثر ہماری زندگی پر یہ ہوتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے جو ہمیں اور آپ کو رزق دیا ہے، ہمارے گناہوں کے باعث، ہمارے برائیوں کے باعث، ہماری غلط کاریوں کے باعث اللہ تبارک و تعالی کیا کرتا ہے؟ ہمارے رزق کو، ہماری روزی کو چھین لیتا ہے اور ہمیں قلاش فقیر محتاج بنا دیتا ہے. ایک مثال دیتا ہوں اس کے لیے، سن کے جاؤ. ایک آدمی غریب ہے، غریب ہے بیچارہ، فقیر ہے، گھر میں کھانے کے لیے نہیں ہے، گھر میں بیٹھا ہوا ہے. ایک مالدار آدمی، ایک مالدار آدمی کیا ہوتا ہے؟ کچھ پیسے دیتا ہے، چلو جا کے دے دیتا. کس کو دوں گا؟ سامنے والے کو جا کے دے دوں گا. بیچارہ بہت غریب آدمی دروازے پر آتا ہے، دیکھتا ہے گھر میں تو کھانے کے لیے کچھ نہیں، گھر میں ٹی وی چل رہے ہے کہ نہیں، گھر میں گانے چل رہے ہے کہ نہیں، ہوتا ہے جی. کہتا ہے یہ یار اس کو دے دوں گا میں اپنی چیز، اپنا مال، ہو سکتا ہے کہ گناہ کے اس میں یوز کرے، نہیں دوں گا. واپس چلے جائے، گھر آ کر روگی واپس چلے گی. کیوں؟ ہمارے گناہ کی وجہ سے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ساجد المصدوق علیہ الصلوۃ والسلام نے اس بارے میں مکمل طور پر میں رہنمائی کی ہے، جسے امام ابن ماجہ رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی سنن کے اندر نقل فرمایا ہے. 90 نمبر کی روایت ہے. وَإِنَّ الرَّجُلَ لَيُحْرِمُ الرِّزْقَ بِخَطِيئَةٍ يَعْمَلُهَا. آدمی رزق سے جو اس کے نصیبے میں ہوتی ہے، اس کے حصے میں ہوتی ہے، اس لیے محروم ہو جاتا ہے کہ وہ گناہ کر بیٹھتا ہے. تو گناہ کا ایک نقصان یہ بھی ہوا کہ ہمارے اور آپ کی زندگی میں جو روزی ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اسے محروم کر دیتا ہے اور ہمارے اوپر تنگی، فقیری، کلاشی، بیماری لا کر رکھ دیتا ہے اور ہم فقیر و کلاش ہو جاتے ہیں، ہماری زندگی برباد ہو جاتی ہے. اسی طریقے سے گناہ کا ایک نقصان یہ بھی ہے کہ آدمی علم سے بھی محروم ہو جاتا ہے. کہ نہیں؟ علم سے بھی محروم ہو گیا. آدمی گناہ کرتا ہے، عمل نہیں کرتا ہے، گناہ کرتا ہے، علم بھی حاصل کیا ہے، عمل نہیں ہے، جانتا ہے یہ حرام ہے حلال. مولوی صاحب مراد نہیں ہے اس سے، نہ صرف مولوی صاحب مراد نہیں ہے اس سے. اللہ نے ہمیں اور آپ کو سود بوجھ دی ہے کہ نہیں؟ جتنا جانو اتنا عمل کرو.
اللہ نے بتلایا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتلایا، علماء ممبروں سے سیکھ سیکھ کے بتلاتے ہیں یہ حرام، یہ حلال، یہ جائز، یہ ناجائز، یہ مباح، ساری چیزیں انہیں سے تفصیل بتلا دیتے ہیں، جانتے ہیں حرام ہے ہم کریں گے، کرو، جو جانتے تھے وہ بھی سفید ہو گیا، اور اس کی وجہ سے اور آپ کیا ہوئے، اللہ کے مضبوط ہو گئے اور اللہ کی جانب کو مستحق ہو گئے۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑے امام ہیں، جانتے ہیں کہ نہیں، بہت بڑے امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ اپنے استاد امام وکیل سے شکایت کر رہے ہیں گھر سے سنت، لیکن بات بتلانے کی اور بات پتے کیجیے، کہتے ہیں شکوت الى وکیل سوء ابنی فارشدنی الى ترک المعاصی فإن العلم فضل من الله فضل الله لا يؤتى لعاصی۔ میں نے اپنے استاد امام وکیل سے شکایت کیا، میں نے استاد محترم جو یاد کرتا ہوں بھول جاتا ہوں، سنتا ہوں یہاں بھول گیا، ابھی سنتے گیا گھر جا کے بھول گیا، کیا کروں؟ امام وکیل نے کہا امام شافعی کو گناہ کو چھوڑ دے، اس لیے کہ علم یہ اللہ کا نور ہے اور اللہ اپنے نور کو کسی گنہگار کو نہیں دینے والا۔ گناہ کرو گے علم سے محروم ہو جاؤ گے، گناہ کرو گے اللہ کی جنت سے محروم ہو جاؤ گے، اللہ سے اپنی قدر گوا بیٹھو گے، رزق سے محروم ہو جاؤ گے، دل سیاہ ہو جائیں گے، سمجھ گئے؟ آگے چلو، گناہ کا ایک نقصان ہمارے اور آپ کے لیے یہ بھی ہے کہ مصائب و مشکلات سے انبار کھڑے ہو جاتے ہمارے اور ہے کہ نہیں؟ آدمی پریشان رہتا ہے، ٹینشن میں رہتا ہے، کیوں؟ وجہ کیا ہے؟ میں پریشان، آپ پریشان کیوں؟ ایئر کنڈیشن میں رہنے کے باوجود، اچھی گاڑی اور اچھے بنگلے میں رہنے کے باوجود پریشان ہے، کیوں؟ وجہ کیا ہے؟ ہم نے گناہوں کو انجام دیے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہماری اور آپ کی جانب اسی طرف توجہ دلائی ہے، ہمیں اور آپ کو اللہ رب العالمین نے اسی طرف ابھارا ہے، اور یہی چیز بتلائی جسے اللہ رب العالمین نے سورہ شعراء کے اندر آیت نمبر 30 کے اندر فرمایا، کیا کہا اللہ رب العالمین؟ وَمَا أَصَابَكُم مِّن مُّصِيبَةٍ فَبِمَا كَسَبَتْ أَيْدِيكُمْ وَيَعْفُو عَن كَثِيرٍ۔ اللہ اپنی رحمت کا بھی تصور کرا رہا ہے، اپنے معاف کرنے کا بھی تصور تمہارے اور آپ ہمارے اور آپ کے اندر کرتا ہے۔ کیا کہا اللہ نے؟ تمہارے اوپر جو بھی مصیبتیں، جو بھی پریشانیاں، جو بھی مشکلات آئے، یہ تمہارے کرتوتوں کی بیس اور بنیاد پر ہے۔ اللہ تو وہ وَيَعْفُو عَن كَثِيرٍ، سمجھتے کیا ہو اللہ کو؟ اللہ کی مغفرت اتنی وسیع ہے کہ پتہ نہیں کتنے گناہ تو تمہارے ویسے ہی معاف کر دیتا ہے، بغیر توبہ بھی نہیں معاف کرتا۔ اسی لیے ایک نقطہ قرآن کا یاد کر کے رکھو، ذہن میں بٹھا لو، تدبر کرو قرآن کے اندر۔ اللہ نے فرمایا ان تجتنبوا کبائر ما تنہون عنہ نکفر عنکم سیئاتکم، اگر تم بڑے بڑے گناہوں سے بچو نا، اللہ چھوٹے گناہ تم معاف کر دے۔ تم بڑے بڑے گناہ سے بچو، اللہ چھوٹے گناہ ویسے بغیر توبہ کے ہی معاف کر دے گا۔ لیکن اگر تم بڑے بڑے گناہوں سے نہیں بچے تو چھوٹے چھوٹے گناہ جسے تم سمجھتے ہو ان پر سخت نوٹس لے گا اللہ تبارک و تعالیٰ قیامت کے دن۔ کیا سمجھتے ہیں گناہوں کو؟ معمولی ہے، چھوٹے ہیں؟ بالکل نہیں، گناہ ہم اور آپ کرتے ہیں، اسی کی وجہ سے ہمارا سزائے دیتا اور یہ اللہ کا قانون ہے۔ آگے چلتے ہیں، ایک چیز یہ ہوئی کہ مصائب و مشکلات کے جو انبار آئے ہوئے ہیں یہ صرف اور صرف ہمارے گناہوں کا، ہماری برائیوں کا نتیجہ ہے۔ اسی طریقے سے ہم سماج اور معاشرے کے اندر دیکھتے ہیں کچھ لوگوں کو، کہتے ہیں منشا بہت پریشان ہے کہ نہیں؟ کونوں بھی کام کرو گھٹے ہوئے ہوتے ہے کہ نہیں؟ جون کام کرو وہی گھاٹا، زندگی کا مقدر ہو گیا ہمارے، جو کام کرو اس میں گھاٹا ہی ہے، نقصان ہی ہے۔ ڈھابلی کھول کے بیٹھ گئے اس میں بھی نقصان، جو کرو سب میں نقصان، جہاں بھی چلے گئے نقصان نقصان نقصان، زندگی کا مقدر ہو گیا۔ گناہوں کی بیس پر گنہگار کا ہر کام مشکل ہو جاتا ہے۔ گناہ چھوڑ دو، اللہ سے توبہ کرو، گناہ ہو گئے، سارے کام تمہارے آسان ہو جائیں گے۔
اور ایک تجارت ایسی ہے جس میں نقصان ہی نہیں ہے. اللہ نے فرمایا ایک سورت اسی تعلق سے نازل فرمائی ہے. ایک تجارت ایسی اللہ نے فرمایا بڑا منافع ہے اس میں, نقصان زیرو کے برابر ہے. کون ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی کتاب کے اندر فرمایا وَأَنزَلْنَا الْحَدِيدَ فِيهِ. اللہ تبارک و تعالیٰ نے لوہے کو نازل فرمایا. اس میں کیا ہے؟ منافع للناس, لوگوں کے لیے اس میں فائدے ہی فائدے, پروفٹ ہی پروفٹ ہے. لاس کا کوئی امکان ہی نہیں, گھاٹے کا تو کوئی نقصان ہی نہیں ہے. کرو بھنگار کے دھندے, کوئی نقصان نہیں پڑے گا, کوئی نقصان نہیں. بھنگار والے بڑے مالدار ہوتے ہیں, ممبئی کے اندر جا کے دیکھ لو, بڑے مالدار ہوتے ہیں بھنگار والے. کیسے؟ اللہ نے تو اگر چوری ڈکیتی نہ کرے, ایمانداری سے اللہ کی قسم اگر وہ کمائی کرے اور اپنا بزنس کا دھندا کرے, بہت مالدار ہوں گے. اللہ نے بہت ترقی دے رکھی ہے اس میں. کرو تو اللہ نے فرمایا عاصی کا ہر کام مشکل, گنہگار کا ہر کام مشکل. گناہ سے چھوڑ دے, سارے کام اللہ رب العالمین آسان فرما دے گا. اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ, میں نے جمعہ کے خطبے میں پچھلے خطبے میں نے اس چیز کا تذکرہ کیا تھا. کیا تھی؟ دیکھو جملہ گرے بنا کر رکھ لو, گاڑ بنا کر باندھ لو اس چیز کو, اور یہی آج کے تقریر کا خلاصہ لے لو, بس اور کچھ نہیں. کیا تم اللہ کے خوف سے, اللہ کے ڈر سے حرام کام چھوڑ دو, حلال طریقے سے اللہ کو تمہیں روزی پہنچانا اس کی ذمہ داری. آسان ہے یہ اللہ کی ذمہ داری چھوڑ کے دیکھو تو. وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا. اللہ سے خوف, اللہ کا خوف پیدا کرو, اللہ تمہارے لیے راستے اور سبیلیں نکال کر دے گا. اللہ کے ڈر سے حرام چھوڑ دو, حلال سے روزی دینا یہ اللہ کی ذمہ داری ہے, پورا کرے گا اللہ. یہ ہوا. کتنے نقصان ہو گئے؟ تقریباً میں نے آپ کے سامنے مکمل طور پر 8 نقصان بتلائے, بس 4 نقصان اور زیادہ نہیں. ایک نقصان جو ہماری اور آپ کی زندگی سے لگا ہوا, ہم اور آپ عام طور پر اس میں پائے جاتے ہیں. نیکیاں تو بہت کرتے ہیں, حاجی صاحب معاملہ تو یہاں تک پہنچ گیا ہے, حج کرنے سے پہلے ایڈوانس میں بھی حاجی بنتے ہیں لوگ, ہے کہ نہیں؟ ایڈوانس حاجی موجود ہے کہ نہیں؟ موجود ہے. حج کرنے سے پہلے بھی لوگ حاجی صاحب بن جاتے ہیں. ساری چیزیں ہیں یہاں. گناہ کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ نیکیوں کو برباد کر دیتا ہے. لاکھ نیکیاں کرتے رہو, تمہارے گناہوں کی بیس پر اللہ تمہارے نیکیوں کو برباد کر دیتا ہے. کیا سمجھتے معمولی ہے گناہ؟ بہت خطرناک ہے. یہ گن لکڑی میں گن لگتا ہے نا, دروازے میں گن لگتا ہے نا, کھائے جاتے ہیں, وہ کرتے ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس تعلق سے ہماری اور آپ کی تنبیہ فرمائی ہے. ابن ماجہ, امام ابن ماجہ رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب کے اندر 4242 کے اندر اس چیز کو, اور 40 کے اندر یہ چیز موجود ہے, نقل کیا ہے. کیا لَعَلَمَنَّ قَوْمًا مِنْ أُمَّتِي يَأْتُونَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ بِحَسَنَاتٍ أَمْثَالِ جِبَالِ تِهَامَةٍ بَيْضَاءَ فَيَجْعَلُهَا اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ هَبَاءً مَنْثُورًا. یاد کر رہے جملے کو, آپ نے فرمایا میری امت میں کچھ لوگ ایسے ہوں گے, ایسے پیدا ہوں گے, اور معاملہ آج کا یہ ہے کہ آج ہو چکے ہیں. آپ نے فرمایا تھا ہوں گے, آج ہے. پہاڑ کی مانند میں کیا ہوں گی؟ ارے بھائی گھٹے پڑے ہوں گے نماز کے, جب دیکھو جب مسجدیں میں رہتا ہے, سارا معاملہ ان کے ساتھ وہی ہوگا. جب دیکھو جب مسجدیں میں پڑا رہا ہے, بہت صدقہ کرتے ہو, بہت صدقہ کرتے, دیکھو کسانا روزہ رہا ہے, جب دیکھو بیچارہ روزے میں رہتا ہے کہ نہیں؟ ساری چیزیں ہیں. ایک نہ 10 حج کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری امت میں ایسے لوگ پیدا ہوں گے, ہمالیہ کی مانند نیکیاں ہوں گی ان کے پاس,
پہاڑوں کی مانند نیکیاں ہوں گی، اللہ کیا کرے گا؟ مورن اور بالو کی طرح اڑا دے گا، ہے کہ نہیں؟ ان نیکیوں کو اللہ ریت کے ذرات کے مانند اڑا دے گا۔ حضرت صوبان نے کہا یہ جذبہ دیکھو، یہ جذبہ دیکھو گناہوں سے بچنے کا۔ راوی حضرت صوبان کہتے اللہ کے رسول صرف املانا جلد ہی ملانا اللہ رسول ابھی من اللہ نعلم، اے اللہ ان کی صفت بتلائیے، ان کی اللہ کے رسول ان کی صفت بتلائیے، ان کی کیفیت بتلائیے، ان کا طریقہ کار بتلائیے، کہ ایسا نہ ہو کہ ہم نہ جانی میں اور نہ سمجھی میں ان جیسے ہو جائے ہمیں پتہ ہی نہ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خبردار یاخذون من اللیل اما انہم اخوانکم ومن جلدتکم، الگ نہیں ہوں گے تم سے، تمہارے اس طرح ہوں گے، تمہارے بھائی ہوں گے، تمہارے خون و رشتے سے بھی ہوں گے۔ وَيَأْخُذُونَ مِنَ اللَّيْلِ كَمَا تَأْخُذُونَ وَيَصُومُونَ كَمَا تَصُومُونَ، وہ راتوں کو اسی طرح قیام کریں گے جس طرح تم، وہ روزہ اسی طرح رکھیں گے جس طرح تم، نماز اسی طرح پڑھیں گے جس طرح تم۔ معاملہ کیا ہے پھر؟ اذا خلو بمحارم اللہ انتہکوها، لیکن کی برباد ہوئی، تنہائی میں گئے اللہ کے حرام کردہ چیزوں کے مرتکب ہو گئے۔ بتائے ہمارا نوجوان تنہائی میں جا کے کیا کیا کرتا ہے، کیا کیا کرتا ہے ہمارا نوجوان؟ نوجوانوں کو تھوڑا بزرگ کیا کر بیٹھتے ہیں، تنہائی میں کوئی عورت مل جائے تب، لڑکی مل جائے تب شاید تقوی کا حید آنے لگتا ہے کہ نہیں؟ تقوی کا حید آتا ہے کچھ لوگوں کو، یہی ہوتا ہے کہ جب اللہ کی نافرمانی کرتے ہیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو اس طرح بنا دیتا ہے، گناہ سے بچو نیکیاں محفوظ ہو جائیں گی، برائیوں سے بچ جائیں گے۔ نہیں بچو گے گناہ سے، ہمالیہ پہاڑ کے مانند نیکیاں لے کے آئی وہ سب برباد ہو گئی، ہے کہ نہیں؟ ہاں اب 9 نمبر دیکھتے ہیں، یہ اس سے بھی ڈینجر ہے، یہ اس سے بھی خطرناک اثر ہے گناہوں کی وجہ سے ہماری اور آپ کو کیا ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ قیامت کے دن ہمارے اور آپ کے، قیامت کو تو چھوڑو دنیا کے اندر بھی اللہ تبارک و تعالیٰ چہرے بدصورت بنا دے گا، چہرے بدصورت بنا دے گا، زلزلے آئیں گے، بھوکان آئے گی، سونامی آئے گی۔ کیوں آئے گی؟ ہمارے گناہ کی وجہ سے، ہماری برائیوں کی وجہ سے۔ نبی کائنات علیہ الصلوۃ والسلام نے ہماری اور آپ کی جانب بڑی حیثیت کے ساتھ اور بڑی اہمیت کے ساتھ آپ نے بڑی توجہ کے ساتھ اس طرح ہمارے توجہ مبذول کرائی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سيكون في آخر الزمان خسف وقذف ومسخ، اللہ تبارک و تعالیٰ قیامت کے دن آخری زمانے کے اندر، قیامت کو چھوڑو آخری زمانے میں، قرب قیامت میں، علامات قیامت لے لو، اللہ کیا کرے گا؟ کچھ لوگوں کو چہرے دکھار دے گا، بدل دے گا، زمین میں پھنسا دے گا۔ کب پوچھیں گے کب اللہ کا رسول کب ہوگا یہ ساری چیزیں؟ اذا ظهرت المعازف والكلمات واستحلت الخمر، کہ جب گانے والے عام ہو جائیں گے، اس کو میں جس کو کہا ہے حالانکہ یوسف سے عام ہو جائے گی، بیایا پھیل جائیں گے، اللہ کی حرام کردہ چیزوں کو حلال کر دیا جائے گا، شراب کو نام بدل کر دیا جائے گا۔ دوسری روایت میں نبی کائنات علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا لَيَشْرَبَنَّ نَاسٌ مِّنْ أُمَّتِي الْخَمْرَ يُسَمُّونَهَا بِغَيْرِ اسْمِهَا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری امت کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ کیا کرے گا؟ میری امت کے اندر ضرور بھی ضرور ایسے لوگ پیدا ہوں گے جو شراب کا نام چینج کر کر دوسرا نام رکھ کر اس کو پیئیں گے، ان پہ سروں پر ناچنے والیاں ناچیں گی، گانے والیاں گائیں گی۔ بتاؤ نارا نوجوان
ایئر فون لگا کے نچوا رہا ہے کہ نہیں؟ گانے والوں کو گوا رہا ہے کہ نہیں؟ وہ پیشین وہی آپ ثابت ہوئی کہ نہیں؟ ہے کہ نہیں؟ ناچنے والیاں ناچ رہی ہے، اسکرین پر دیکھ رہا ہے، گانے والیاں گا رہی ہے، سن رہا ہے کان میں لگا کر. کبھی سوچ لے، سنتے سنتے مر گیا تو، سنتے سنتے مر گیا تو اللہ نے بہرا بنا دیا زندگی پر، اللہ کی بات بھی نہیں سن سکتا تو کیا ہوگا؟ خوف پیدا کرو اللہ کا تقویٰ پیدا کرو اپنے دلوں کے اندر. گناہ کرو گے اللہ تمہارے چہرے تبدیل کر دے گا. وَيَجْعَلُ مِنْهُمُ الْقِرَدَةَ وَالْخَنَازِيرَ. کیا سمجھ کر رکھتے ہو؟ گناہوں کی وجہ سے تمہارے میں سے اللہ تبارک و تعالی خنزیر اور بندر کو پیدا کرے گا. ہے کہ نہیں سر؟ ہے کہ نہیں؟ اب وہی حیت ہماری ہے، وہی حیت ہماری ہو چکی ہے. ہم گر چکے ہیں جانوروں سے بھی، برائیاں کرتے ہیں جانور کو شرم کھاتے ہیں، ہم بے حیاں کرتے ہیں کوئی شرم نہیں کھاتے، کوئی آر محسوس نہیں کرتے، کوئی شرم حیا ہے ہی نہیں. کرو کرتے جاؤ، برائیاں کرتے جاؤ. بس دو تین باتیں، تین چیزیں آپ کے سامنے اور ذکر کر کے بات کو یہیں پر سمیٹ کر لیا جائے گا اور ختم کر دیا جائے گا. ایک چیز یہ بھی کہ انسان جب گناہ کرتا ہے تو کیا ہوتا ہے؟ مولک بیماریاں آتی ہیں، جان لیوا بیماریاں اس کے اندر پیدا ہو جاتی ہے، اس معاشرے اور سماج کے لیے. ہے کہ نہیں؟ 50 سال پہلے، 100 سال پہلے، 150 سال پہلے ایڈس تھا نہیں تھا نا؟ 200 سال پہلے شوگر تھی نہیں تھی. آج آئی کیوں؟ یہ میرے رسول صادق مصدوق کا فرمان ہے، جس کا فرمان کبھی جھوٹا نہیں ہو سکتا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لم تظهر الفاحشة في قوم قط حتى يعلنوا بأن فساقهم الطاعون والأوزاع التي لم تكن مضت في أسلافهم الذين مضوا. جب بے حیائی عام ہو جائے، گناہ کرنے میں ذرہ برابر بھی انسان جھجکے نہ فرمائے گا، اللہ تبارک و تعالیٰ کیا فرما کرے گا؟ اس قوم اور معاشرے کے اندر ایسی ایسی بیماریاں آئیں گی جو اس سے پہلے کسی نے نام بھی نہیں سنا، سپنے میں نہیں سوچا ہوگا. ہے کہ نہیں؟ آج ہر کوئی شوگر کا مریض ہے، ہر کوئی. 80% لوگ شوگر کے ہی مریض ہوتے ہیں. آج نہیں تو کل آج تو نوجوان بھی شوگر کے مریض ہو رہے ہیں. میں ایسی پتہ نہیں کون کون سی بیماری ہمارے اور آپ کے اندر آ رہی ہے کہ نہیں؟ دیکھتے ہیں، سمجھتے ہیں، عبرت نہیں لیتے. چھوڑ دو گناہ، اللہ تمام بیماریوں کو ختم کر دے گا. نہیں چھوڑو گے، ابھی تو یہ ایڈس ہے، ابھی تو یہ شوگر ہے، اس سے بھی خطرناک بیماریاں آئیں گی جو تمہیں ایک جھٹکے میں نکال لی جائیں گی. شوگر تو رہنے دیتا ہے، ایڈس کو تھوڑا مہلت دیتا ہے. ایسی بیماریاں آئیں گی کہ ان کا بیان اور ان کی ساخت میں لگ جائے، مر جاؤ گے، ہمت نہیں پاؤ گے، نکل نہیں پاؤ گے. گناہ چھوڑ دو بچ جاؤ گے، گناہ چھوڑو بچ جاؤ گے، نہیں چھوڑو گے پکڑے جاؤ گے. اور گناہ بچتا نہیں، کسی نہ کسی دن لے اٹھتا ہے. اللہ تو کسی کے رستے کو ڈھیل دیتا ہے نا. یا ممبئی سے رسی چھوڑ دی گئی ایک ماری، جا اوبریڈی تک گھومتے رہا، لیکن جب کھینچے گا اللہ نا کوئی سہارا نہیں ہوگا. ایک بریک کھینچے گا، ساری کی ساری چیزیں ہی بھری رہ جائیں گی. گیا کام سے. کیا لے گیا؟ کیا لے گیا؟ زناکاریاں، بدکاریاں، مکاریاں، عیاریاں، فریب کیا لے گیا؟ زندگی میں سود خور، زندگی میں زناکار، مکار، ساری چیزیں پائی گئی. وہی اللہ کے پاس لے گیا. آج اللہ سے بغاوت کرتے ہو، کل اللہ جب تمہارے خلاف ہو جائے گا نا، اس کا ایک چھوٹا سا عذاب جس کے بارے میں نبی نے فرمایا کہ جہنم میں سب سے کم عذاب کس کو دیا جائے گا معلوم ہے؟ آپ کے چچا ابو طالب کو.
کیا ہوگا؟ وہ آج کی جوتی پہنائی جائے گی، ہے کہ نہیں؟ آج کی جوتی اللہ تبارک و تعالیٰ پہنائے گا ان کے پیروں کے اندر، جس سے ان کا سر کھولے گا۔ یہ چھوٹا آدھا ہے، بڑے کی بات چھوڑ دو، چھوٹا سا پاؤ گے۔ ہاں، ایک لپٹ لگتی ہے چیز سامنے بیٹھ کے، کیا ہوتا ہے بتاؤ؟ بھاگا تو ایک دم کورا میں لگا بیٹھا ہو، الاؤ جلائے ہو، ایک لپٹ اگر تھوڑی سی لگتی ہے کودتے ہو، ایک چنگاری لگتی ہے بھاگتے ہو۔ جب جوتی پہنا دی جائے گی کیا حال ہوگا؟ اس گرمی اور شدت کو یاد کرو، گناہ خود چھوڑ دو گے۔ نہیں یاد کرو گے، کرتے رہو گے بے ڈھنگی رفتار چلتی رہے گی اور اس میں بے ڈھنگے مقام پر بھی پہنچا دے گی۔ بچو، سیکنڈ لاسٹ چیز یعنی آخری سے پہلے والا کیا ہے؟ یہ گناہوں کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالی ہمارے اور آپ جو مہنگائی کو مہنگائی لا دیتا ہے، حید سالی آ جاتی ہے کہ نہیں؟ حید سالی، مہنگائی اور ظالم و ظالم حکمران مسلط ہو جاتا ہے۔ رو مت، چیخو مت، چلاؤ مت، وہ خود کر دے بھائی اپنا ایمان ظالم و ظالم حکمران تم سے خود نکل جائیں گے۔ نہیں کرو گے کم ہے اور ابھی کھانے کا پتا نہیں کس پر، جتنے گناہ کرو گے اتنی بڑھتی جائے گی تمہارے اوپر پابندیاں سختیاں۔ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی تفصیل کے ساتھ فرمایا، جسے امام ابن ماجہ نے اپنی سنن کے اندر 4019 کے اندر نقل فرمایا ہے۔ نبی کائنات علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا وَلَمْ يَنْقُصُ الْمِكْيَالَ وَالْمِيزَانَ إِلَّا أُخِذُوا بِالسِّنِينِ وَشِدَّةِ الْمَؤُونَةِ وَجَوْرِ السُّلْطَانِ عَلَيْهِمْ۔ آپ نے فرمایا جب ایک قوم، یہ مومن قوم، اللہ والی قوم، رسول کے اتباع کرنے والی قوم کاٹی مارنے لگے گی، کاٹا مارنے لگے گی، ہے کہ نہیں؟ داڑھی مارنے لگے گی، کاٹا مارنے لگے گی، ناپ تول میں کمی کرنے لگے گی، اللہ کیا کرے گا؟ اللہ کیا کرے گا؟ ایسے قوم کے اوپر مہنگائی مسلط کر دے گا، سنین قید ساری اس کے اوپر آ جائے گی، شدت المعونہ ساری چیزیں اس کے اوپر، مہنگائی آئی، قید ساری آئی، دور سلطان علیہم بھی آ گیا، ظالم و ظالم حکمران آ گیا، تمہارے قدم قدم پر پابندیاں لگیں گی۔ گناہ چھوڑو، مہنگائی ختم، قید ساری ختم، ظالم و ظالم حکمران تم سے رخصت ہو جائے گی۔ اسی لیے ابن تیمیہ بات یہاں اس موضوع کے تعلق سے نہیں ہے، کہہ دینا مناسب ہے۔ ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ نے بڑے واضح انداز میں کہا یہ ہر کوئی اپنے لیے دکھا لے، یہ کوئی ہر کوئی اپنے لیے، جو بھی ذمہ دار لوگ موجود ہے نا اپنے لیے بٹھا لو۔ امام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ نے کہا کہ دیکھو ظلم کے ساتھ عبداللہ اور عبد الرحمن کی حکومت نہیں چل سکتی ہے، ظلم کے ساتھ عبداللہ عبد الرحمن کی حکومت نہیں چل سکتی ہے، انصاف کے ساتھ راج کمار اور گومتی کی حکومت چل جائے گی، ظلم کے ساتھ عبداللہ اور عبد الرحمن یعنی کسی مومن کی حکومت نہیں چل سکتی ہے، انصاف کے ساتھ اس کافر کی بھی حکومت چل سکتی ہے۔ جو لوگ اپنے ماتحتوں پر ظلم کرتے ہو اللہ کے واسطے خوف کھاؤ، ایک پرنسپل ہو، گھر کے ذمہ دار ہو، مدرسے کے ذمہ دار ہو، مسجد کے ذمہ دار ہو، مکھیا پردھان ہو، کچھ بھی ہو، چھوٹے سے چھوٹے عہدے کا مالک ہو، ظلم مت کرو، تمہاری حکومت، تمہارا عہدہ بحال رہے گا۔ نہیں کرو گے انسان ظلم کرتے رہو گے، ایک سیکنڈ میں چلا جائے گا اور کاشان عبرت بنو گے فرعون کی طرح تم بھی کاشان عبرت بنو گے، قیامت تک کے لیے عبرت بن جائے گا۔ آخری بات جو آپ کے سامنے عرض کرنی ہے یہ جب انسان
اللہ تبارک و تعالیٰ کا ہمارے کو 10 چیزوں سے پرہیز نہیں کرتا ہے، گناہوں پر گناہ کرتا رہتا ہے۔ کیا کرتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ؟ ایک گناہ جس میں ہمارے اور آپ ملوث ہے، نبی کائنات علیہ الصلوۃ والسلام نے اسی روایت کے اندر فرمایا آگے وَلَمْ يَمْنَعُوا زَكَاةَ أَمْوَالِهِمْ إِلَّا مُنِعُوا الْقَتْلَ مِنَ السَّمَاءِ وَلَوْلَا الْبَهَائِمُ لَمْ يَمْطَرُوا۔ کیا سمجھتے ہو؟ جب یہ قوم، آپ سب کو زکات دینے والی قوم، جب آگے چل کر سب کو زکات روک لے گی، اپنے مال کا زکات نہیں دے گی، گیہوں اور جو ہے دھان کے عشر نہیں نکالے گی، سب کو زکات نہیں دے گی، اللہ آسمان سے بارش روک لے گا۔ اگر یہ 4 گھوڑ والے جانور نہ ہوئے تو پنیوں نہ بھرتے۔ یہ ہے حدیث کا مفہوم کہ اگر یہ 4 پائے یعنی 100 پائے نہ ہو، یہ جانور بہائم نہ ہو، گائے اور بیل اور بھینس نہ ہو، اللہ بارش بھی نہ برسے۔ وہ ان کی مرہون منت کی تم پا جاتے ہو، تمہارا ان کا کیا کہا جائے، سب کو تو فوج میں مل جاتا ہے، تمہیں بھی اللہ ان کے لیے برساتا ہے، لیکن تم بھی ان کے آڑ میں پی لیتے ہو، کھا لیتے ہو، اور اسی طریقے سے اپنے کھیتوں کو خیرات کر لیتے ہو۔ زکات دو، بارش کی کمی نہیں ہوگی، زکات دو، خرچ نہیں آئے گی، نہیں دو گے آئے گی، آئے گی، آئی تھی، آئی ہے اور آئے گی بھی اگر زکات نہیں دو گے۔ اسی طرح نبی کائنات علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، جسے امام ابو داؤد رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے سنن کے اندر 3462 پر نقل کیا، آخری حدیث یہی بتا کے بات ختم کروں گا۔ نبی کائنات علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اذا تبايعتم بالعينة واخذتم اذناب البقر ورضيتم بالزرع وتركتم الجهاد سلط الله عليكم عدوا لا يرفعه عنكم حتى ترجعوا الى دينكم۔ یعنی آپ نے فرمایا اذا تبايعتم بالعينة، جب تم لوگ سودی کاروبار کرنے لگو، اینا کرنے لگو، لفظ اینا اتنا جامع ہے کہ بے کا چھوٹا اور سب سے بڑا سب کو شامل ہے، یعنی سود کا سب سے چھوٹا اور سب سے بڑا ساری چیزیں اس میں شامل ہیں۔ آپ نے فرمایا جب تم لوگ سودی کاروبار کرنے لگو جس کے بارے میں نبی کائنات علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا سود کا سب سے ادنا اور سب سے کمتر گناہ یہ ہے کہ آدمی اپنی ماں کے ساتھ 35 بار زنا کرے، 35 دوسری روایتیں موجود ہیں، زنا کرے، اپنی ماں کے ساتھ زنا کرے۔ ماں کے ساتھ زنا کرنا کتنی مشکل کام ہے، یہ ایمان والا کر سکتا ہے؟ نہیں کر سکتا، لیکن سودی کاروبار والا کرتا ہے، احساس نہیں ہے، گناہ کرتا ہے، احساس نہیں، پل بھر کا بھی احساس نہیں۔ اب کیا کرے گا؟ اذا تبايعتم بالعينة، سودی کاروبار کرنے لگا۔ اب کیا کیا؟ ورضيتم بالزرع، کیا کیا؟ کھیتوں سے راضی ہے، بس میرا کھیت، اس میں کماؤں گا کھاؤں گا اور کچھ نہیں۔ گایوں کی دونوں پکڑ کر بیٹھ گئے، یعنی ہاتھ پیر مارنا چھوڑ دیا، کام کرنا چھوڑ دیا، اللہ کے رسول کی طرف پڑھنا چھوڑ دیا، لوگوں کو بلانا چھوڑ دیا۔ علماء نے گھر کی بہت ساری تفصیلیں اس کے بیان کی ہیں، لیکن یہ بھی چیز ہے کہ انسان اللہ کے رسول کی طرف بلانا بھی چھوڑ دے، بس اپنا بس 2-4 بچے، میں ہوں، میری بیوی ہے، بس کھا پی رہے ہیں یار، سب کٹ رہی ہے۔ اللہ نے تم کو مجبور نہیں بنایا ہے، وَلَا تَنْسَ نَصِيبَكَ مِنَ الدُّنْيَا وَأَحْسِنْ كَمَا أَحْسَنَ اللَّهُ إِلَيْكَ۔ دنیا کے اندر اپنے نصیبے، اپنے حصے مت بھولو، اللہ نے جتنا مقدر کیا کماؤ، طاقت دیے بات کماؤ۔ آپ نے فرمایا جب سودی کاروبار کرنے لگو گے، گایوں کے دمیں پکڑ کر بیٹھ جاؤ گے، کھیتوں سے راضی ہو جاؤ گے، جہاد کو چھوڑ دو گے۔ جہاد صرف تلوار کا نام نہیں ہے،
بھائی نیند سے جہاد کر کے عبادت کرنے آپ فجر کی جانتا ہوں پروگرام میں اتنے لوگ تھے. کل پوچھتا ہوں استاد محترم شیخ محبوب ناصر صاحب سے کتنے لوگ فجر میں آئے تھے, کتنے لوگ فجر میں آئے تھے. جہاد صرف تلوار کا نام نہیں ہے, بے اموالکم وانفسکم بھی ہے. اپنے نفس سے کرو, اپنے مالوں کے ذریعے سے کرو. گناہ کی طرف تمہارا نفس آمادہ ہے, روک لو اسے, نیکی کی طرف لے آؤ. یہ جہاد ہے. بچے بگڑے ہوئے ہیں, بیوی بے ڈھنگی ہو چکی ہے, معاشرہ بگڑا ہوا ہے, سدھار کو یہ جہاد. جہاد سے کم ہوئے کیا سمجھتے معاملے ہے. جب تم چھوڑ دو گے نیکی کا کام کرنا, اللہ کیا کرے گا؟ اللہ کیا کرے گا تمہارے اوپر؟ وَتَرَكْتُمُ الْجِهَادَ سَلَّطَ اللَّهُ عَلَيْكُمْ عَدُوًّا. اللہ کیا کرے گا تمہارے اوپر دشمنوں کو مسلط کرنا چھوڑ دے گا, اور دشمن اس وقت تک پیچھے نہیں ہٹ سکتے ہیں حتیٰ ترجعوا الی دینکم, جب تک کہ تم اپنے دین پر اسی طرح لوٹ نہ ہو جس طرح پہلے تھے. گناہ چھوڑ دو, زندگی کا ہر امن, زندگی کا ہر چین, زندگی کا ہر امن اور ہر سکون, خوشگوار زندگی ہماری ہو جائے گی. لیکن گناہ نہیں کرو گے. تقریر کا خلاصہ اور تقریر کا آخری یہی ہے, اے اللہ والو, اللہ والے بنو, اللہ والے بنو. اگر تم رب کی من چاہیے جنت چاہتے ہو, دنیا کے اندر رب چاہیے کر لو, دنیا کے اندر رب چاہیے کر لو, اللہ تمہیں جنت کے اندر من چاہیے جنت دینے والا ہے. اس لیے اپنے آپ کو ہر اعتبار سے گناہوں سے بچانے کی کوشش کرو. خود بچو, اپنے اہل و عیال کو بچاؤ, سماج اور معاشرے کے اندر برائیوں کو پنپنے مت دو. خصوصاً نوجوان سب کا برائیوں سے تو باز رہے, دور رہے. چلے تو ایسا لگے کہ یہ رسول اللہ کا متبع چل رہا ہے, بیٹھے تو ایسا لگے یہ رسول کا متبع ہے, کھائے تو ایسا لگے کہ رسول کا متبع ہے, اور یہ اپنے سماج کے اندر رہے تو ایسا لگے کہ یہ رسول کا متبع ہے. یہ اپنے دوستوں کے ساتھ رہے تو ایسا لگے کہ یہ اپنے رسول کا متبع ہے. اگر یہ بازاروں میں رہے ایسا لگے کہ رسول کا متبع ہے. ایسا نہ ہو کہ تمہارے برائیوں کی وجہ سے, تمہارے گرفتاریوں کی وجہ سے, تمہاری خطرناکیوں کی وجہ سے اور تمہارے غلط کاموں کو کرنے کی بے اور بنیاد پر اللہ کے بندے اور غیر مسلم اقوام ہم پر تانا زنی اور پوری مسلم برادری کو تانا زنی کرے. ایسا نہیں ہونا چاہیے, اور یہ ہمارے لیے زبا بھی نہیں دیتا. اس لیے اپنے آپ کو سنبھال کر رکھو. اگر کسی کو فائدہ نہیں پہنچا سکتے ہو تو اللہ کے بندوں کسی کو نقصان بھی نہ پہنچاؤ, ہے نا. کسی کو فائدہ نہیں پہنچا سکتے تو کسی کو نقصان بھی نہ پہنچاؤ. اور کسی کی دنیا بنانے کے لیے اپنی آخرت برباد مت کرو. بال بچوں اور بیٹوں کے لیے کیا سمجھے, جب بچے جن کے لیے تم نمازیں چھوڑتے ہو, جن کے لیے حرام حلال کوئی سمجھتے کما کر کھلاتے ہو, قیامت کے دن تم سے پھریں گے, دور بھاگ جائیں گے, نہیں میرا باپ دیکھ مانگا نہیں کچھ. بچو, اللہ کی طرف آؤ, اللہ والے بن جاؤ. اللہ ہمیں اور آپ کو اس کی توفیق دے. آخر میں یہی دعا کروں گا, ہمارے الہ تم تمام لوگوں کو گناہوں سے بچا, نیکیوں کی طرف ہمیں اور آپ کو گامزن کر دے. اے اللہ ہمیں ہر اعتبار سے چین و سکون نصیب فرمائے. آمین. تقبل یا رب العالمین. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.